نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم درود پاک وعوض الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج دے جمعہ شریف دے اندر آپ حضرات دے سامنے نبی پاک علیہ السلام دے سونے پیارے صحابی بس حضرت سیدنا مولانا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت و شان بیان کرن دی سعادت حاصل کی گئی ہے۔ اللہ تعالی جل جلالہ دی بارگاہ وچ دعا ہے کہ رب تعالی مینوں اور تانوں صحابہ کرام نال پکی سچی محبت نصیب فرمائے۔ تو میرے دوستوں، ساتھیوں، اللہ تعالیٰ دا لکھ لکھ شکر ہے کہ اسی نبی پاک علیہ السلام دے امتیاں وچ غلاماں وچ پیدا ہوئے۔ سب تو بڑا ساڈے واسطے یہ انعام ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام دے محب اور غلام اسی، اور ہر اس چیز نال اسی محبت رکھنے ہاں جس چیز کا تعلق نبی پاک علیہ السلام دے نال ہو، ہر اس چیز نال ساڈی محبت ہے۔ اتوں تک کہ جس سبزی نو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش دلی دے نال تناول فرمایا، صحابہ نے اس سبزی نال بھی محبت رکھی۔ سبحان اللہ، تھوڑی جی آواز بولی آ۔ میرے دوستو، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کی دعوت کی تھی اپنے گھر۔ تو دعوت کے اندر آپ نے شوربے والا کدو شریف پکایا، جس طرح پھاڑیاں آلو دیا پھاڑیاں جو کٹ کے پکانے نہیں، تھوڑا جہا گوشت پا کے اور وہ اندر پھاڑی بنا کے کدو شریف شوربے والا پکایا۔
تو جس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدسہ میں پیش کیتا گیا تو حضرت انس فرماتے ہیں میں یہ دیکھنا وا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شوربے والا کدو شریف خوب سیر ہو کے جولی روٹی کا تناول فرمایا، اور میں آگے بھی 2-4 دفعہ دیکھا کہ حضور کدو شریف بڑے محبت نال تناول فرماتے ہیں۔ تو آپ فرمانے نے کہ میں دیکھا کہ حضور کو کدو اتنا پسند ہے، تو آپ فرمانے نے کہ میں پھر ساری زندگی انج گزاری میں کدو شریف نال محبت رکھنے لگ گیا۔ یعنی اس سبزی نال بھی صحابہ نے محبت رکھی جیڑی سبزی ساڑے نبی کو پسند ہے، سبحان اللہ۔ اس واسطے کدے گھر دے کدو شریف پکایا کرو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سمجھ لیا انشاءاللہ ہر قسم کی بیماری کی اگر نیت ٹھیک ہوئی درست ہوئی تو دور ہو جائے گی۔ ہر قسم کی بیماریوں کو اللہ نجات عطا فرمائے گا۔ یہ کدو شریف اس نیت نال کھاؤ گے کہ یہ میرے نبی کی مرغوب غذا ہے، سبحان اللہ ہے۔ تو صحابہ نے تو سبزی نال بھی محبت رکھی، اور اگے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جڑے عاشق نے وہ اس شہر نال بھی محبت رکھتے ہیں جس شہر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، وہ گلیاں نال وہ بازاراں نال وہ تعلق رکھنے والی ہر چیز نال وہ محبت رکھتے ہیں۔ اتوں تک وہ شاخ کہتے ہیں کہ مدینے دے کتے کا بھی ادب کرو، مدینے میں رہن والے کتوں کا بھی ادب کرو۔ سگے طیبہ مجھے سب کہہ کے پکارے بے دم، سگ مانا کتا، شاعر اس مقام تے کہتا ہے سگے طیبہ مجھے سب کہہ کے پکارے بے دم، یہی رکھیو میری پہچان مدینے والے، سبحان اللہ، یہی رکھیو میری پہچان مدینے والے۔ تو میرے دوستو ساتھیو، اسی دے مدینے شریف وچ پھرن والے کتے دا بھی ادب کرنا، کیونکہ وہ کتا ساڑے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے شہر وچ رہتا ہے، اسی وہ بھی احترام کرنا۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری سب کو رحمت اللہ تعالی بلند آواز سبحان اللہ کہتے ہیں۔ کتاب کے اندر درج ہے کہ آپ مدینہ طیبہ جس میں تشریف لے گئے حج واسطے، تو اوتھے آپ نے ایک کتا ایسا دیکھا کہ جدی ٹنگ دے اتنے ضرب آ گئی، چوٹ لگ گئی اور لگڑا کے تو لگ پیا۔ تو محدث علی پوری نے اپنی سر کو دستار اتاری اور اپنے اس دستار میں اس کتے دے بازو تے یعنی ٹنگ تے اچھے طریقے نال باندھ دیتا تاکہ اس کو سکون ملے، اس کو آرام ملے۔ معلوم ہویا اللہ دے ولیاں نے بھی مدینے شریف وچ رہن والے کتیاں دا بھی ادب کیتا، مدینے شریف رہن والے کتیاں دا بھی ادب کیتا۔ یہ مدینے شریف رہن والی سبزی یا جانور جہاں تعلق مدینے پاک کی دھرتی نال ہو جائے، ہر عاشق وہ محبت رکھتے ہیں۔ صحابہ کرام کی شان تو صدقے نہ جائے کہ صحابہ کرام نال میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر محبت فرما دے، پھر آج دنیا کے اندر لوگ
طرح طرح کا بغض رکھنے والے لوگ بھی موجود نے جڑے یہ آخر ہیں کہ اسی صرف حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ منتے ہیں اور کسی کو منتے نہیں۔ اسی کہڑا حضرت علی نہیں منتے، سانو جنی محبت علی پاک نہ تھی ساڈا کدے سینہ چاک کر کے دیکھو کہ اسی کس قدر حضرت علی نال محبت رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے، علی تو دنیا و آخرت وچ میرا بھائی ہے، دنیا و آخرت وچ کی ہے میرا بھائی ہے۔ اے علی لحم کا لحمی جسم کا جسمی، اے علی تیرا گوشت میرا گوشت اور تیرا جسم میرا جسم۔ سبحان اللہ۔ تیرا جسم اتوں تک محبت فرمائی، ایسی کہڑا نہیں محبت کرتے، لیکن کچھ لوگ ایسے بے ایمان لوگ ہیں نے جڑے صرف حضرت علی دی نعرے لاؤندے نے، محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لوگوں دوسرے راستے سے چلاؤندے ہیں کہ صرف حضرت علی نال محبت کرو، باقی صحابہ نال محبت رکھنے کی لوڑ نہیں۔ لیکن انہوں نے کی پتہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی حکم ہے، حضور کا فرمان ذیشان ہے کہ میرے تمام صحابہ ستارے کی مانند نہیں۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے تمام صحابہ ستارے کی مانند نے، انہاں وچوں کسی کی اتباع کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ سارے صحابہ میرے ستارے ورگے نے، کسی کی بھی اتباع کرو گے، یہ بھی محبت رکھو گے، کی ہو جاؤ گے؟ کامیاب ہو جاؤ گے۔ تمام صحابہ ستارے ورگے نے، اس لیے صحابہ کرام کا دشمن کدے ایمان والا ہو سکتا نہیں۔ ایمان والا ہوئے جڑا ہر صحابی کے بارے یہ عقیدہ رکھتا ہوئے کہ حضور کا ہر صحابی جنتی جنتی۔ سبحان اللہ۔ حضور کا ہر صحابی جنتی جنتی۔ دیکھو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اتنے پیارے صحابی سن حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس لیے بیعت رضوان کا موقع آیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس ویلے 1400 صحابہ دے ہمراہ مدینہ منورہ تو مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے عمرے کی ادائیگی واسطے۔ کہتے واسطے چلے گئے؟ عمرے کی ادائیگی واسطے۔ میرے آقا تشریف لے گئے تو مشرکین مکہ کفار کو اس بات کا علم ہو گیا کہ مسلمانوں کے نبی مکہ آ رہے ہیں، حج کرنے واسطے آ رہے ہیں، عمرہ کرنے واسطے آ رہے ہیں، عمرہ معاذ اللہ سما معاذ اللہ انہوں پکڑ کے معاذ اللہ سما معاذ اللہ انہوں قتل کر دیتا جائے۔ انہوں نے مکمل تیاری کر لی، سارے مشرکین مکہ کفار سب کٹھے ہو گئے اور جگہ جگہ اتنے پہرا لا کے بہ گئے کہ جس ویلے داخل ہوں گے معاذ اللہ سما معاذ اللہ پکڑ لواں گے۔ لیکن جس ویلے اس بات کا علم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہویا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام تے رک گئے۔ حضور آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام وچوں حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب فرمایا کہ یہ میرا عثمان مکہ معظمہ پہلے جائے گا اور مشرکین مکہ نال گفتگو کرے گا اور جا کے دسے گا کہ اسی لڑن واسطے نہیں آئے،
اسی جنگ واسطے نہیں آئے، کوئی لڑائی دا ساز و سامان ساڈے نال، اسی صرف اور صرف خالصتاً بیت اللہ شریف دی زیارت واسطے آئے ہیں، عمرے دی ادائیگی واسطے آئے ہیں۔ اسی ساڈا تواڈے نال کسی قسم دا کوئی لڑائی جھگڑا کرن دا پروگرام نہیں۔ تو حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مکہ معظمہ تشریف لے گئے اور جا کے دسیا کہ ساڈے سونے پیارے نبی مقام اتنے موجود نے، لیکن وہ فرما رہے ہیں کہ مشرکین مکہ کا جڑا غلط ارادہ ہے اس کو وہ ترک کر دیں، اسی صرف عمرے کی ادائیگی واسطے آ رہے ہیں، تھوڑے نال لڑن جھگڑن واسطے نہیں آ رہے۔ عمرہ کر کے اسی واپس چلے جاؤں گے، عمرہ کر کے کی کریں گے، اسی واپس چلے جاؤں گے۔ تھوڑا ہرگز ساڈا جنگ کا ارادہ نہیں، لڑائی کا ارادہ نہیں، مقابلے کا ارادہ نہیں، اسی کوئی ساز و سامان لے کے جنگ کا ساتھ نہیں آئے۔ تو حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس نے انی گل جا کے آکھی تو کفار و مشرکین تیش وچ آ گئے، کہنے لگے نہیں اسی ہرگز تواڈے نبی نو اس دھرتی وچ داخل ہون دی اجازت نہیں دیں گے، یہ کہنے لگے۔ حضرت عثمان غنی نے بڑی مرتبہ یہ بات آکھی کہ لڑائی واسطے اسی نہیں آئے۔ پھر ایک پچھو بولیا، کہنے لگا اے عثمان تینوں اجازت ہے، تو کعبے کا طواف کر سکنا، تینوں اجازت ہے، تو آگے تو کعبے کا طواف کر سکنا، عمرہ کر، تو تیری مرضی ہے، اسی تینوں روکتے نہیں، لیکن پر تواڈے نبی نو اتنے آن کی اجازت نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں کلیاں عمرہ نہیں کرنا، عمرہ وہی ہے جڑا سارے نبی دے نال ادا ہوئے، سبحان اللہ، کلیاں میں عمرہ نہیں کرنا، بیت اللہ شریف کا طواف نہیں کرنا ہے۔ اس لیے اسی اپنے پیارے محبوب نال آئے ہیں، اللہ دے سونے محبوب نال آئے ہیں، انہاں نال ہی عمرے دی سعادت حاصل کریں گے، اگر نہیں ہویا تو اسی میں بھی عمرہ نہیں کریں گے۔ بالآخر وہ اتنے بیوقوف لوگ سن، انہوں نے حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیا۔ اتنے سخت ہیں، ساری بات بننے کو تیار ہی نہیں۔ تو ایک خبر جس ویلے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیتا گیا، حضرت عثمان غنی کو کی کر دیتا گیا، شہید کر دیتا گیا ہے، لیکن میرے آقا اس ویلے بھی جانتے سن کہ میرا عثمان زندہ ہے، سبحان اللہ، حضور جانتے سن کہ میرا عثمان کی زندہ ہے۔ تو پھر نبی پاک علیہ السلام نے اپنے 1400 صحابہ کو فرمایا، اے صحابہ آؤ میری ہاتھ اتے بیعت کرو، سبحان اللہ، بیعت کرو، عہد کرو کہ اساں انہاں دے نال جنگ کرنی، انہاں نال لڑائی کی تیاری کرنی، کفار و مشرکین کو سمجھانا ہے۔ آؤ کہڑا کہڑا صحابی میرے ہاتھ اتے بیعت کرتا ہے؟ تمام صحابہ کرام نے نبی پاک علیہ السلام کے دستے اقدس کے اتنے بیعت کا اظہار کیا، سبحان اللہ۔ اس ویلے حضرت عثمان غنی موجود نہیں سن، یہ بات سن والی غور نہ سنو، کہتے ہیں نبی نو غیب کا علم نہیں، لیکن اس ویلے بھی میرے نبی جانتے سن میرا عثمان زندہ ہے، سبحان اللہ کہہ رہے بلاتا، میرا عثمان کی یہ زندہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کے سارے ہاتھ موجود سن، حضور نے اپنا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ سے رکھا، سبحان اللہ، این رکھا،
فرمایا آ میرا ہاتھ ہے تے آ میرے عثمان دا ہاتھ ہے، سبحان اللہ، آ میرا ہاتھ ہے تے آ میرے دوسرے ہاتھ کی فرمایا میرے عثمان دا ہاتھ ہے۔ اتوں یہ معلوم ہویا حضور کو پتہ سی کہ میرا عثمان زندہ ہے، سبحان اللہ کہہ کہ میرا عثمان کی یہ زندہ ہے۔ تو اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، اللہ سے کیا بلند آواز میں پڑھو، اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، یہ محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا۔ جتنے میرے نمازی تشریف فرماؤ بلند آواز میں کہہ دیو اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا۔ کون عثمان غنی؟ جڑے منبع جود و سخا نے، جڑے معدن علم و حیا نے۔ کون عثمان غنی؟ جڑے داماد نبی نے، سبحان اللہ، انہاں دی شان تو صدقے جاواں جڑے ہم زلف علی نے، جڑے جامع قرآن نے، سبحان اللہ۔ کون عثمان غنی؟ جڑے ناصر ایمان نے، جڑے امیر المؤمنین نے، جڑے امام المجاہدین نے، جڑے ذوالنورین نے، سبحان اللہ۔ کی شان ہے حضرت عثمان غنی بھی، اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا۔ وعثمان فی الجنت، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جنتی ہے، سبحان اللہ۔ حضور نے واضح اعلان فرما دیتا میرا عثمان کی ہے جنتی۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ تیرے کئی مولویاں نو اج کل تمہیں پتہ ہے دورہ پہ ہے، معاذ اللہ سما معاذ اللہ انہوں نے ہدایت عطا فرمائے، کہتے ہیں ہر صحابی جنتی نہیں ہو سکتا، انج بھی آندے ہیں صحابہ دے جنتی ہون چ شک کرتے ہیں، اللہ انہوں نے ہدایت نصیب فرمائے۔ لیکن ساڈا نعرہ سنیاں دا اے وے، اہل عشق دا نعرہ اے وے، بریلویاں دا نعرہ اے وے، نبی دا ہر صحابی جنتی جنتی، سبحان اللہ۔ نبی دے ہر صحابی کی نے جنتی جنتی، وہ دا ایمان ہی مکمل نہیں جہاں نبی پاک علیہ السلام دے کسی بھی صحابی دے بارے کوئی غلط گفتگو کرے، جہاں جنتی ہونے میں شک کرے، جہاں جنتی ہونے میں کی کرے شک کرے۔ تو میرے دوستو ساتھیو، کون حضرت عثمان غنی؟ نبی پاک علیہ السلام فرمایا لکل نبی رفیق و رفیقی یعنی فی الجنت عثمان، سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، مشکاۃ شریف صفحہ نمبر 561، اس کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی دا کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہے، سبحان اللہ، ہر نبی دا کوئی رفیق ہوتا ہے، دوست ہوتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا رفیق جنت وچ عثمان ہے، سبحان اللہ۔ میرا رفیق جنت وچ کی ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو جس پیارے صحابی نو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہوئے جنت وچ میرا رفیق ہے، وہ شان کا اندازہ کون لا سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ انہوں عظمت و شان کا اندازہ کون لا سکتا ہے؟ مقام کو کون جان سکتا ہے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عثمان جنتی ہے رضی اللہ عنہ، میرا عثمان کی ہے جنتی ہے۔ اور ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلیا کہ مدینہ شریف کے اندر پانی کی کمی، سبحان اللہ کہتے ہیں، سبحان اللہ، پانی کی کی ہے کمی۔ اس وقت کا بوٹا لایا ہوا اج تک مدینہ پاک چینا پانی کے ختم ہوتا ہی نہیں، اتوں تک کہ زمزم شریف بھی مدینہ پاک ڈائریکٹ پہنچا دیتا گیا، سبحان اللہ، اتنی شان والی وہ جگہ بن گئی۔ جس قدر پانی مکہ معظمہ میں دستیاب ہے اس قدر پانی ہی آب زمزم شریف مدینہ شریف میں دستیاب ہے۔ سبحان اللہ، حرم شریف میں جاؤ جتنا مرضی زمزم شریف بھی۔ تو میرے دوستو ساتھیو، مدینہ شریف میں چکے کنواں جہاں نام ہے بیر روما، کی نام ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر میرے نمازی کو اس خوہ دی زیارت نصیب فرمائے، سب کو اللہ مدینہ پاک لے جائے۔ بیر روما دا شخص جڑا سی مالک بڑا غریب آدمی سی۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس آدمی کو اپنے دربار شریف وچ بلایا۔ سبحان اللہ، حضور نے فرمایا دوستا انج کر یہ جڑا خوہ ہے یہ مسلمانوں وچ وقف کر دے، سبحان اللہ، مسلمانوں وچ کی کر دے؟ وقف کر دے۔ کہنے لگا مینوں یہ کی فائدہ ہوئے گا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تینوں یہ دی عوض میں جنتی چشمہ لے دینا، سبحان اللہ، یہ دی عوض میں تینوں کی لے دینا گا؟ جنتی چشمہ اللہ دی بارگاہ چ لے کے دیواں گا۔ سبحان اللہ، قریب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی جلوہ فرما سن رہے سن ساری بات میں۔ بالآخر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ مقدس مدینے کے لوگ بڑے میٹھے سن، سبحان اللہ، غصہ نہیں سر کرتے، ہاتھ بن کے عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے آقا میری جان بھی تھوڑے تو قربان ہو جائے، لیکن سب کو پوچھ لو میں کنا غریب ہاں، اس کنویں کا پانی میں ویچ کے تے اپنے بچوں کو روٹی کھلانا، سبحان اللہ، اپنے گھر کا گزارا کرنا، میں یہ اگر دے دوں گا تو میرے گھر کا گزارا کیوں ہوگے گا؟ اجے اینی گل بھی ہوئی کہ میرے آقا خاموش ہو گئے، سبحان اللہ کہہ رہے، میرے آقا خاموش ہو گئے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ علیحدگی وچ اس کنویں دے مالک دے کول گئے، بیر روما دے مالک دے کول گئے، جا کے فرماندے نے کہ اگر یہ تھان تے تینوں ایک ہور پرے اڑے کتے خوہ بنا دیتا جائے، پانی کا انتظام کر دیتا جائے تو اتنے چلا جا، یہ جنہیں پیسے لینے نے میں دے دیتا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ جی رقم لینی ہے میں دینے کو تیار۔ کہنے لگا تسی یہ رقم نہیں دے سکتے، یہ رقم بہت زیادہ ہے، ساری زندگی میں گزارا کرنا ہے۔ کتاب کے اندر درج اس وقت کے 35,000 روپے دے وچ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیر روما خرید لیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ خرید لیا، خرید کے وہ مالک بن کے نا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ وچ حاضر ہو گئے۔ سبحان اللہ، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں بھی تھوڑے تو قربان ہو جاؤں، میرے ماں باپ بھی تھوڑے تو قربان ہو جاؤں، بھی قربان ہو جاؤں، میرے ماں باپ بھی قربان ہو جاؤں۔ اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے آقا اس آدمی کو خوہ دے مالک نے تساں فرمایا سی کہ تینوں یہ عوض جنتی چشمہ دیتا جائے گا، سبحان اللہ، یہ دیتا جائے گا؟ یا رسول اللہ اگر میں وہ خوہ لے کے مسلمانوں وچ وقف کر دیواں، کیا جڑا چشمے دی آفر انہوں کرائی وہ چشمہ مینوں مل سکتا ہے؟ سبحان اللہ کہہ رہا، وہ چشمہ مینوں مل سکتا ہے، میرے سیاست ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں اے عثمان تیرے حصے بھی
آ سکتا آ سکتا ہے، کہڑا خرید کے اس سے آ سکتا ہے؟ تو ہاتھ بن کے عرض کر دے یا رسول اللہ میرے چشمہ میں خرید لے، میں مسلمانوں میں وقف کرنا۔ میرے نبی نے فرمایا عثمان تینوں جنت میں جنتی چشمہ عطا کیتا جائے گا۔ سبحان اللہ، جنتی چشمہ کی کیتا جائے گا؟ عطا کیتا جائے گا۔ تو آپ نے وہ چشمہ خرید کے مسلمانوں میں وقف کیتا تے جنتی چشمے دے حقدار بن گئے۔ سبحان اللہ، جنتی چشمے دے کی بن گئے؟ حقدار بن گئے۔ اور پھر حدیث شریف سے بات آتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے سن، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ جنت خرید لی۔ سبحان اللہ، کہہ دیو نا سبحان اللہ۔ کتنی مرتبہ جنت خرید لی؟ 2 مرتبہ۔ ایک دفعہ ادوں جنت خرید لی جدوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا سی کہ جنگ تبوک دی تیاری کرو۔ سبحان آدھی تیاری کرو، جنگ تبوک کی تیاری کرو۔ تمام صحابہ نے میرے نبی نے اعلان فرما دیتا، اپنی اپنی ہمت کے مطابق، اپنی وسعت کے مطابق ہر صحابی نے اس جنگ کے ساز و سامان میں حصہ پایا۔ سبحان اللہ کہہ رہے۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلان مبارک سنیا تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 100 اونٹ، کتنا جی؟ کہہ دیو تھوڑی مہربانی سبحان اللہ۔ عرض کر دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 100 اونٹ بمیں ساز و سامان۔ سبحان اللہ، کتنا اونٹ جی؟ تھوڑا نہیں ہوا، 100 اونٹ بمیں ساز و سامان آپ دی خدمت چ پیش کر دیں۔ سبحان اللہ، میرے آقا بڑے خوش ہوئے۔ حضور نے پھر اعلان فرمایا، یہ حدیث پاک ہے، حضور نے پھر اعلان فرمایا اونٹ کیڑا حصہ ڈالنا چاہتا ہے؟ سبحان اللہ، اور کون حصہ ڈالنا چاہتا ہے؟ کتاب کے اندر درجے ایک مرتبہ پھر حضرت عثمان غنی اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ، پھر عرض کر دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 100 اونٹ بمیں ساز و سامان اور پیش کر دیں۔ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، کیا بات ہے۔ پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا ہوں کون اپنا حصہ ڈالے گا؟ پھر حضرت عثمان غنی اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پھر 100 اونٹ بما ساز و سامان پیش کر دوں۔ سبحان اللہ، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیوں نہ اس پیارے صحابی نال اتنا محبت کا اظہار فرمانا سبحان اللہ، کہ یکے بعد دیگرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں 2 صاحبزادیاں آپ دے نکاح وچ آئیں۔ سبحان اس لیے آپ کو ذوالنورین کیا جاتا ہے، یعنی 2 نوروں والے۔ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ، کتنے نوروں والے؟ 2 نوروں والے آپ کو یہ لقب دیتا گیا۔ تو میرے دوستو ساتھیو ابن عساکر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان فرمایا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان دی شفاعت دے نال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے عثمان دی شفاعت دے نال 70,000 ایسے آدمی جڑے اگ دے مستحق بن چکے ہوں گے۔ جڑے کی بن چکے ہوں گے؟ جہنم دی اگ دے مستحق بن چکے ہوں گے۔ میرے عثمان کی شفاعت دے نال 70,000 ایسے آدمی بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جاتے ہیں، بلا حساب و کتاب۔ پھر انہوں لوگوں کو اپنے گریبانہ جو منہ پا کے سوچنا نہیں چاہیے جی کہتے ہیں یہ حضور دے صرف ایک صحابی جنتی نے، باقیوں کے بارے سانوں نہیں پتا، اللہ انہوں ہدایت عطا فرمائے ہیں۔ کئی ویکھے کالے کپڑے پا کے پٹھے سدھے پہ لباس پہن کے جتی بھی لا کے عجیب و غریب قسم کے وال رکھ کے حضرت علی پاک دے نعرے لاؤندے، کملیو حضرت علی پاک دے نعرے تے لاؤندے جی جنج حضرت علی پاک نے زندگی گزاری نعرے لاؤں دا پھر مزہ۔ سبحان اللہ۔
نعرے لاؤں کا پھر مزہ ہے. یہ حضرت علی پاک والے عمل کرو گے. میرے والد صاحب فرماتے ہیں سن یہ ایڈے بے ایمان لوگ نے کہتے ہیں حضرت علی کو اسی مانتے ہیں اسی مانتے ہیں. اسی بھی مانتے ہیں اسی بھی مانتے ہیں. ساری جان بھی قربان ہے حضرت علی پاک. سارا تن من دھن سب کچھ قربان ہے مولا مشاہد سبحان اللہ. اسی بھی مانتے ہیں اسی بھی مانتے ہیں لیکن مانتے صورت وچ کہ جہے کم حضرت علی پاک کرتے ہیں اسی وہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سبحان اللہ. علماء فرماندے نے یہ لوگ کہتے ہیں اسی علی دے ملنگ علی دے ملنگ تاں بنو گے جی حضرت علی والے کام بھی کرو گے. سبحان اللہ. عصر دی نماز چلی گئی سی تے اکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے آقا علی نے کدے نماز قضا کیتی نہیں. سبحان اللہ. حضرت علی نے کدے نماز قضا کیتی نہیں. تے میرے نبی نے بھی کرم فرمایا. حضور نے فرمایا جی کیوں رو رہے ہیں تو کیوں پریشان ہو رہے ہیں. یہ لاگے تو بیٹھے ہیں سارا کام ہو جائے گا. یہ 10 نماز ادا پڑھنی کہ قضا پڑھنا ادا پڑھنی ہے کہ قضا پڑھنی. یا رسول اللہ میں وقت نماز پڑھنی ہے. میرے آقا نے انج کر کے جو اللہ والے گورے گورے نوری نوری ہاتھ مبارک اللہ کی بارگاہ جو اٹھائے دعا فرمائی کہ اے اللہ علی تیری اطاعت و فرما برداری بچتے تیرے سونے محبوب دی اطاعت و فرما برداری چ لگیا ہوا ہے. سبحان اللہ کہہ تیرا محبوب علی دی گود وچ سر انور رکھ کے آرام فرما رہا سی. علی دی نماز دا وقت گزر گیا. اے اللہ یہ واسطے سورج نو واپس کر دے. سبحان اللہ. یہ واسطے کی کر دے سورج نو واپس فرما دے. حضرت علی واسطے ڈبے ہوا سورج واپس آ گیا. سبحان اللہ. ڈبے ہوا سورج واپس آ گیا کیونکہ آپ نے کدے نماز قضا جڑے کہندے اسی علی دے ملنگاں دن رات نعرے لاؤندے 1.25 لاکھ نعرہ تے ہیں جدیوں جدے عجیب و غریب قسم دے نعرے لاؤندے نے انہاں کدے نماز چھڈی نہیں. انہاں بغیرتاں کدے پڑھی نہیں. جڑے اِداں دے نعرے لاؤندے پٹھے سدھے کالے نیلے پیلے کپڑے پا کے جناب ٹردے نے ملنگ بنتے ہیں. اللہ ہدایت نصیب فرمائے. اللہ ہدایت نصیب فرمائے. تو ساڈے واسطے تمام صحابہ شان والے تو حضرت ابو بکر صدیق یہ میری بات یاد رکھو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب تو پہلے صحابی. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے پہلے خلیفہ کی نے پہلے خلیفہ. تو شیعہ نے نعرہ لایا سی کہ علی دا پہلا نمبر لاؤندے نا نعرہ لیکن اسی کہنے ہیں سارے دا پہلا نمبر ہے. سانو کیوں چڑھاؤندے جی. سبحان اللہ. اسی کسی صحابی دے بارے کوئی ایسا عقیدہ نہیں رکھتے لیکن اگر دیکھا جائے اگر اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو سب تو پہلے صحابی حضرت ابو بکر صدیق نے. سبحان اللہ. سب تو پہلے کائنات میں کوئی کلمہ پڑھنے والی ذات ہے تو کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق. پھر یہ سوچنا چاہیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا پہلا نمبر ہے. آپ کا کی ہے پہلا نمبر ہے. یہ دماغ نال بھی بندے کو بات سوچنی چاہیے. ہوں گھر میں مثال دینا ایک بڑا بھائی ہوئے تو بیوقوف آدمی باہروں آپ کو کہے کہ میرا سب تو چھوٹا ہے چوتھے نمبر تے وہ پہلے نمبر تے وہ کی ہے پہلے نمبر تے وے. پھر وہی عقل کا ہی کوئی جناب کو اہتمام کرنا پوے گا. یہ چھوٹا جڑا ہے سارے تو کی ہے بڑا ہے. ہر بندہ یہ کہے گا فلاں بڑا ہے. سبحان اللہ. پر اسی اس بحث میں پہلے ہی نہیں. اسی یہ کہنے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سے غور کرو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے میرے غلاموں میرے تمام صحابہ ستارے دی مانند ہیں. سبحان اللہ. میرے تمام صحابہ کی ہیں ستارے دی مانند نے. حضور نے فرمایا جہد نال محبت رکھو گے کامیاب ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. جہد نال محبت رکھو گے کی ہو جاؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے. تو میرے دوستو ساتھیو
حضرت عثمان غنی کی شفاعت دے نال 70,000 ایسے جہنمی جنہاں تے اگ مسلط ہو چکی ہوگی کہ اگ دے حقدار بن چکے ہوں گے، وہ بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائے سبحان اللہ آپ کی شفاعت دے نال۔ پھر اسی کیوں نہ آکھیے کہ اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا۔ جتنے کثیر تعداد میں نمازی حضرات موجود تھے، بلند آواز میں کہہ دو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہو جائیں گے، رب بھی راضی ہو جائے گا اور حضور بھی راضی ہو جائیں گے کہ میرے غلاموں کی تعریف کی جا رہی ہے۔ اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، کیونکہ محبوب خدا عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے۔ یہ جڑے صحابہ نال بغض رکھتے ہیں نا، انہاں واسطے یہ حدیث ہی کافی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک شخص کی نماز جنازہ پڑھانے واسطے تشریف لائے گئے۔ سبحان اللہ سارے سبحان اللہ کہہ دو سبحان اللہ۔ حضور ایک شخص کی مدینہ منورہ کے اندر نماز جنازہ پڑھانے واسطے تشریف لائے گئے۔ حضور نے پوچھا کہدا جنازہ ہے؟ فلاں آدمی کا جنازہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ دیکھو کیسی بات ہے، حضور نے فرمایا میں اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھاواں گا۔ انہ کان یبغض عثمان، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس لیے میں دا جنازہ نہیں پڑھاواں گا، یہ میرے عثمان غنی نال بغض رکھتا سی۔ عثمان غنی نال کی رکھتا سی؟ بغض رکھتا سی۔ دیکھو کسی ایک صحابی حضرت عثمان غنی ہیں انہاں دے نال جنہیں بغض رکھیا، میرے نبی نے وہ جنازہ نہیں پڑھایا۔ غور کرو، میرے نبی نے وہ جنازہ نہیں پڑھایا۔ جنہیں کہنا صرف ایک صحابی نال محبت کرنے ہیں، باقیاں دا بغض رکھن، طرح طرح کی بکواسات کرن، کیا وہ میرے نبی کے دربار میں قابل قبول ہو گئے؟ حضور کے دربار میں، اللہ کے دربار میں لوگ قابل قبول نہیں۔ ایک حضرت علامہ صاحب چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس مقام پہ فرماتے ہیں کہ جنوں پنجتن نال پیار نہیں، جنوں پنجتن نال پیار نہیں، وہ دے قلبے کا
اسے لئی تے اہل سنت و جماعت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے صحابی خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نال بھی محبت رکھدے نے، حضرت عمر فاروق نال بھی محبت رکھدے نے، حضرت عثمان غنی ذوالنورین نال بھی محبت رکھدے نے، کہ حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضیٰ نال بھی محبت رکھدے نے، کہ حضرت ابو بکر صدیق تو لے کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تک جتنے بھی میرے نبی نے صحابہ گزرے نے اسی سب نال محبت رکھتے ہیں، سب نال محبت رکھتے ہیں، اسی کسی ایک نال بھی بغض کا دعویٰ نہیں رکھتے، نہیں کرتے۔ اب میں دساں اج دا جمعہ شریف تے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت و شان بیان کی جا رہی ہے۔ خدا دی قسم ہے میرے نبی بڑے راضی ہون گے، سبحان اللہ، اسی انہاں دا ذکر کر رہے ہیں، انہاں نو یاد کر رہے ہیں۔ اللہ انہاں دے صدقے حضرت عثمان غنی دے صدقے ہر بندے دی مشکلات نو آسان فرمائے، ہر بندے دی مشکلات نو آسان فرمائے، کیونکہ 70,000 ایسے جہنمی جنہاں تے آگ مسلط کی جا چکی ہوئے گی، وہ حضرت عثمان غنی دی شفاعت نال بغیر حساب تو جنت داخل ہو جائیں گے۔ یہ دعا کرو کہ جنت داخل ہو جائیں گے، اللہ سانو بھی انہاں دی برکت نال جنت وچ جگہ عطا فرمائے۔ تو میرے دوستو، حضرت عثمان غنی دی یہ شان ہے، یہ عظمت ہے، میرے نبی کیوں نا آپ نال پیار فرمان، آپ نال محبت فرمان۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ، آخری بات کرنے لگا، بات بہت لمبی ہے، آخری بات کرنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری نبی دی بارگاہ چ حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے آقا میرے ماں باپ تہاڈے تو قربان ہو جان، ممی تہاڈے تو قربان ہو جاواں، یا رسول اللہ اگر محسوس نہ کرو تو میں تہاڈی بارگاہ چ عرض کرنا چاہنا۔ حضور نے فرمایا دسو، عرض کر دینے پیارے آقا اج تسی میرے گھر تشریف لیاؤ، تہاڈی دعوت ہے۔ سبحان اللہ، تجھ بھی دعا کر کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے کہتا جی کرتا ہے حضور سارے گھر بھی تشریف لائے، سارے کا جی کرتا ہے، سنا ہے سنیاں دا جتنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر خیر ہو رہا ہوئے، سبحان اللہ، اتنے جے کرم فرما دیں تو میرے آقا بھی تشریف لایا۔ سبحان اللہ، ضرور اسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت و شان، حضور دے صحابہ دی عظمت و شان بیان پہ کرنے ہیں، حضور دا ذکر ہو رہا ہے، ضرور میرے آقا دی جلوہ گری ضرور ہوئی ہوئی۔ سبحان اللہ، میرے دوستو اپنے آپ نے نظریں جھکا کے بیٹھو، جمعے والا دن ہے، جمعے والے دن کوئی ایسا وقت بھی آتا ہے، ایسی گھڑی بھی آتی جی قبولیت کی گھڑی ہوتی۔ یہ بات میں کونوں نہیں کہتا، جمعہ شریف کی پہلی اذان تو لے کے تے مغرب دی اذان تک، سبحان اللہ، مغرب دی اذان تک
میرے آقا دی حدیث مبارکہ ایک ایسی گھڑی بھی آ سکتی ہے جہدے وچ بندہ جیڑی دعا کرے قبول ہو جائے. شاید وہ گھڑی کون ہوگی، سانوں نہیں پتا گھڑی کہڑے ویلے آنی ہے. ساڈا عقیدہ ہے کہ شاید وہ گھڑی، اکثر علماء فرماتے ہیں وہ گھڑی جمعے دے وقت ہوتی ہے. سبحان اللہ. پھر اسی کہتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے. حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اے پیارے آقا میرے گھر وچ تہاڈی دعوت ہے، قبول فرما لو. میرے آقا نے فرمایا اے عثمان اسی تیرے گھر ضرور آواں گے. سبحان اللہ. اے عثمان اسی تیرے گھر. ضرور آواں. جس ویلے دعوت دا وقت ہویا نا تے حضرت عثمان غنی آپ نو لین واسطے آ گئے. سبحان اللہ. دعوت دا وقت ہویا خود لین آ گئے. حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے تشریف فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. دور آگے آگے چل رہے ہیں. سبحان اللہ. حضرت عثمان غنی پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. سبحان اللہ. ذرا بندر سامنے جاؤ، گل کہو نہ سن والی. حضرت عثمان غنی پیچھے پیچھے تے میرے آقا کریم آگے آگے. آپ جس ویلے قدم ایک ایک قدم کر کے اٹھا رہے ہیں تے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وال پیچھے مڑ کے میرے نبی نے جس ویلے ویکھیا عثمان اگاں تے ہو پیچھے کی کرنا پیا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے آقا میں تواڈے قدماں دی گنتی پیا کرنا. سبحان اللہ. یا رسول اللہ تواڈے قدماں دی کی کرنا؟ گنتی پیا کرنا. میرے آقا فرماندے نے کہ وہ گنتی کرنا ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صلاح کی تھی جس دن میرے نبی ساڈے گھر تشریف لے آؤ گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے نبی ساڈے گھر جس ویلے تشریف لے آؤ گے نا تو میں انہوں نے جدوں لین جانا ہے نا جننے قدم آقا ٹر کے میرے گھر آؤ گے اونے قدماں دی گنتی دے برابر یا رسول اللہ میں غلام آزاد کراں گا. انہیں قدماں دی گنتی دے برابر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے آقا میں کی کراں گا؟ غلام آزاد کراں گا. یہ ہے عثمان غنی دی شان. سبحان اللہ. حضرت عثمان غنی دی یہ شان. آخر تے بات کرنے لگا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف ایک دفعہ قید پہ گیا کہ جناب بڑے بڑے تاجروں نے بڑی کمائی کی تھی، لیکن یہ پتہ چلیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 اونٹ بمائے غلے لدے ہوئے مدینہ شریف لے آ رہے ہیں. سبحان اللہ. مدینہ شریف لے آ رہے ہیں اور آپ اس وقت تجارت فرماتے سن. تجارت فرماتے سن، آپ کا کام سن. تاجر پیسے لے کے بیٹھے سن کہ کوئی آ کے میں بہتی بولی لاؤں، کوئی آ کے میں بہتی لاؤں، کوئی آ کے میں بہتی لاؤں کہ 100 اونٹ میں خرید لینا، خرید کے پھر میں اپنی مرضی نال بیچنا ہے کیونکہ اتنے کہہ دیا ہے میں اپنی مرضی نال بیچنا ہے. حضرت عثمان غنی تشریف لے آئے تو ایک تاجر اگاں ودیا کہندا مینوں بیچ دیو. آپ نے فرمایا تو کنے پیسے دے گا؟ کہنے لگا انہیں دواں گا. کنا نفع دے گا؟ انہیں دواں گا. دوجا ودیا کہ کنا نفع دے گا؟ انہیں دواں گا. کوئی آندا میں 2 گنا دواں، کوئی آندا 3 گنا دواں، کوئی آندا میں 4 گنا دواں، کوئی آندا میں 5 گنا دواں گا. آپ فرماندے نے ذرا پرے ہٹ جاؤ. سبحان اللہ. مینوں اس کو بہتا نفع دین والی ذات بھی موجود ہے. اتوں لگے لوگوں نے سبحان اللہ کیا کوئی جا کے اس کو بہتا نفع دین والی ذات پاک بھی موجود ہے. وہ حیران ہو گئے، کہنے لگے ساڈے تو زیادہ نفع کوئی نہیں دے سکتا. اسی کتنا نفع تمہیں دے رہے ہیں، اس تو زیادہ نفع کوئی دے سکتا تمہیں نہیں. آپ فرماندے نے مدینے دے لوگوں ذرا کتارا بنا لو. سبحان اللہ. 100 اونٹ گلے میں لگے کتارا بنا لو. کتارا بنا لئیاں گئیاں 100 دا 100 اونٹ گلے نال بھریا بھریا ذرا سارے دا سارا مدینے دے لوگاں وچ جناب تقسیم فرما دی. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
تو پوچھا گیا کہ کنے انہیں نفع دیتا ہے؟ آپ فرماندے نے یہ نفع دین والی ذات میرے رب دی ذات ہے۔ تو ہمیں کو نفع نہیں، جتنا نفع میرے رب دی بارگاہ چ ملنا ہے، کئی گنا نفع دین والی ذات میرے رب دی ذات ہے۔ اس سب کچھ میرے نبی نے صدقے ہوئے، سبحان اللہ۔ صحابہ کرام میں شانہ ملیاں، یہ عظمتیں ملیاں، تو بالآخر حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ اس ویلے روزے کی حالت دے وچ سن جس ویلے آپ کو شہید کیتا گیا۔ آپ روزے کی حالت سن، آپ کو اس ویلے شہید کیتا گیا۔ آپ اس ویلے قرآن دی آیات بینات تلاوت فرما رہے سن، قرآن دی آیات بینات تلاوت فرما رہے سن۔ اس ویلے باغیاں نے آپ کو جس ویلے شہید کیتا، تو میرے دوستو ساتھیو، اسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر صحابی نال محبت رکھتے ہیں۔ تو میں انہیں نعرہ لانا ہے کہ نبی کا ہر صحابی تو ساتھ ہے جنتی جنتی۔ انہوں لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ ساڈا عقیدہ ہو رہے سے سنیاں دا ہو رہے، سنی ہر صحابی نو جنتی آخری۔ سبحان اللہ۔ نبی کا ہر صحابی کتنے افراد بیٹھے تھے، وہ آواز بڑی نکلنی چاہیے تاکہ رب راضی ہو جائے۔ نبی کا ہر صحابی، نبی کا ہر صحابی، نبی کا ہر صحابی، نبی کا ہر صحابی۔ میرے دوستو ساتھیو، اللہ تعالیٰ صحابہ نال پکی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جناب قاری رحمۃ اللہ صاحب، قاری نور عالم چشتی صاحب اگے تشریف فرما لیں، وہ اذان دے دیں گے، مہربانی۔